وہ بھی سنت رسول ہے. معلوم ہے نا حضور نے جب مکہ فتح کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر سیاہ عمامہ باندھ کر مکے میں داخل ہوئے، اور حضور کے پاس ایک اور عمامہ تھا جس کا رنگ بہت ہی خوشنما گلابی رنگ تھا، اور اس عمامے کا ایک خاص نام تھا، وہ نام تھا سحاب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص سنت یہ تھی، آپ کا طرز عمل یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنی ہر چیز کا ایک نام رکھ دیتے تھے. ہر شے کا نام رکھ دیتے تھے. ردا کا نام رکھ دیتے تھے. 2-3 ردائیں تھیں تو ہر ردا کا نام الگ الگ تھا. سواریوں کے نام الگ الگ رکھ دیے تھے. آپ کے پاس اگر 2 عمامے تھے تو دونوں کے نام الگ الگ تھے. تو ایک خاص عمامہ تھا جو آپ کو بہت پسند تھا، بہت عزیز تھا، اس کا نام آپ نے رکھا تھا سحاب. سحاب کے معنی بادل کے بھی ہیں، ابر. اس عمامے کا نام تھا سحاب. توجہ ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس عمامے کا رنگ نہایت ہی خوشنما گلابی رنگ تھا، اور یہ عمامہ حضور اس وقت پہنے ہوئے تھے جب آپ آخری حج سے واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ عمامہ آپ زیب سر فرمائے ہوئے تھے، اور جب ایک خاص مقام پہ پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب بس یہیں ٹھہر جائیے، اور اکیلے نہ ٹھہریے گا، سب کو روکیے. جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلائیے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیجیے. جب سب جمع ہو جائیں تو پھر آپ یہاں ایک مجلس پڑھیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہاں پر آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیے، اور اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیجیے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے. اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو نازل ہو چکا ہے. عجب انداز ہے. جو آپ پر نازل کر دیا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے. میں قسم دے کر قرآن کی تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پیغام آیا اور حضور نے نہ پہنچایا ہو؟ کوئی پیغام ایسا، یعنی کوئی آیت آئی ہو، اس میں کوئی حکم نازل ہوا ہو، چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہو، اور چاہے وہ حقائق ایمان سے متعلق ہو، یا ارکان عمل سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، یا معاملات سے متعلق ہو، کوئی حکم آیا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو، نہ سنایا ہو. اصل متصور نہیں ہے یہ بات. اس کے معنی ہے کہ جتنے پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وہ سب حضور فوراً سنا دیتے تھے. اب کون سا ایسا پیغام تھا جو جبرائیل خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل تو کیا جا چکا ہے، اب وہ آپ سنا دیجئے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جستجو کیجئے پورے قرآن میں کہ وہ کون سا پیغام ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے وہ حکم، وہ بات
جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے۔ اب قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے جہاں اس ماں سے ملتا جلتا ایک ماں موجود ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، کیا بلغ؟ ماں، میم الف ماں، یہ دو حرف کا ایک کلمہ ہے۔ کبھی کبھی دو حرف کا ایک کلمہ کیا قیامت کا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں سینکڑوں صفحے لکھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو۔ یہ قرآن ہے، کوئی اور کتاب تھوڑی ہے۔ یہ تو دو حرفی کلمہ ہے۔ قرآن میں تو ایک حرف کا کلمہ بھی ایسا موجود ہے کہ جس کی تفسیر لکھنے بیٹھیے تو کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہیں پہلا حرف۔ بائے بسم اللہ، یہ بے ایک حرف نہیں ہے، ایک مکمل کلمہ ہے۔ بہرحال اس میں اسرار ہیں، حکمتیں ہیں، رموز ہیں۔ اس مقام پر حضور جو عمامہ پہنے ہوئے تھے، وہ عمامہ گلابی تھا، یا اس عمامے کا نام صحاب تھا۔ حضور نے وہ عمامہ حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر باندھا، اور علی کا ہاتھ میں لے کر کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، وجد کرتے رہتے ہیں، آپ کی روح وجد کرتی رہتی ہے، اور یہ وجد علامت کمال ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد سے حضرت خود، اب وہ عمامہ تو بخش دیا نا، تو اب روایت میں یہ ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام کبھی بھی وہ عمامہ پہن کے آتے تھے تو حضور خوش ہو کے کہتے، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں۔ خوش ہو کے فرماتے، دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں۔ اس روایت کا پس منظر یہ ہے، اب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ قوم دیوانہ ہے، اور یہ کہتی ہے کہ علی صحاب میں آتے ہیں، یعنی علی بادلوں میں آتے ہیں۔ بادلوں میں یہ سکت تھوڑی ہے کہ علی کا بار اٹھا سکے۔ علی کا بار اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو دوش ختم نبوت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔